ڈیئر وزٹرز آف حضرتcity.com، آپ کا میزبان یاسر امین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی شخصیات کے انٹرویوز وغیرہ حضرتcity.com کے پینل کے لیے لیتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے جس نوجوان شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری علاقائی صحافت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں جی۔ ان کا نام ہے محمد عمران خان، جو کہ یہاں پہ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل ایک نہایت ہی اہم ٹاپک پہ وہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ علاقہ چش سے تعلق رکھنے والی وہ اعلیٰ شخصیات جنہوں نے علاقہ چش کی دھرتی کے لیے کچھ کام کیا ہو، زیادہ کام کیا ہو، تو ان کے شخصیت پہ جو ہے تو یہ آج کل کتاب لکھ رہے ہیں جس کا نام ہے فرزندان چش۔ تو میری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں حضرتcity.com کے پینل پہ اس شخصیت کو سامنے منظر عام پہ لاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے علاقے چش میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے اور یہاں پہ لوگ کس قسم کے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے علاقہ چش کی وہ قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ ڈیئر وزٹرز، ابھی باقاعدہ ان سے انٹرویوز سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ان کی پرسنل لائف، سوشل لائف اور صحافتی لائف جو ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات اور ان کے جوابات وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل یاسر، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کے وزٹرز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، پاکستان سے جتنے بھی لوگ ہمارے دنیا کے مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے سلام۔ جہاں تک آپ نے میرے بارے میں کہا تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے۔ حضرتcity.com کے لیے آپ نے مجھے اسپیشلی یہاں پر مدعو کیا، بلایا اور آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ حضرتcity.com مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کی شہرت اور آپ کی مقبولیت کے بارے میں لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ بڑی محنت سے، بڑی لگن سے اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے ٹیلنٹ کو اور اپنے علاقے کی ثقافت جو ہے وہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ عمران بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے متعلقہ میں اور ہمارے وزٹرز کو بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، آپ کا تعلق کون سے خاندان سے، اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی؟ یاسر، میرا نام پورا عمران خان ہے اور میرے والد کا نام عمر خان ہے۔ میں 5 مئی 1977 کو جو ہے حضروں میں ہی پیدا ہوا۔ اپنی جو پرائمری تک، مڈل تک جو تعلیم حاصل کی وہ گورنمنٹ مڈل سکول حضروں، یہ کشمیر پل پہ جو سکول ہے وہاں سے حاصل کی۔ اور الحمدللہ کہ جب مڈل کے 8ویں کے جو ہمارے بورڈ کے امتحان تھے، الحمدللہ سکول میں نے ٹاپ کیا۔ اس کے بعد پھر میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول حضروں سے سائنس کے مضامین میں پاس کیا۔ پھر FA گورنمنٹ ڈگری کالج اٹک اور BA کا امتحان گورنمنٹ ڈگری کالج حضروں سے پاس کیا۔ اچھا، ان اوقات میں آپ کے مشاہد وغیرہ کیا رہے جو آپ کی یہ لڑکپن کی عمر تھی اس میں؟ مشاغل تو آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی ہمارے ہاں جو پاپولر پاکستان میں اسپیشلی جو چھچ میں گیم ہے وہ تو کرکٹ ہی ہے۔ تو جب 8ویں 9ویں میں 10th کلاس میں تھے تو وہاں پر جو ہم اسکول کی طرف سے بھی اور پھر اپنے جو محلے کی ہماری جو کھلاڑی تھے، ہمارے جو دوست تھے، کلاس فیلوز تھے، تو ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کرکٹ ہی ہوا کرتی تھی۔ تو زیادہ تر تو ہم نے کرکٹ سے بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ کرکٹ کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں پڑھ سکا، ورنہ ذہن اچھا تھا، لیکن اتنا زیادہ مگن ہوتے تھے کرکٹ میں کہ بھئی اپنی جو تعلیم ہے اس کو بھی ہم پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ باقی کرکٹ سے ہی بہت زیادہ لگاؤ تھا، اب بھی ہے۔ اچھا عمران بھائی، جب آپ نے تعلیم وغیرہ کمپلیٹ کی تو اس کے بعد آپ نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے شعبہ درس و تدریس کا سٹارٹ کیا، تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، 1997 میں نے BA کیا تو اس کے بعد میرے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے عمر خان صاحب، وہ کامرہ میں سروس کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ یا تو آپ گورنمنٹ سروس جوائن کریں یا پھر آپ جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو میں بیسیکلی میری جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کروں۔ تو پھر میں نے 1 سال مسلم ماڈل سکول، یہاں پر ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ان کی ایک شاخ نرتوپا گاؤں میں تھی۔ پہلے میں نے حضروں میں 1-2 ماہ پڑھایا، پھر اس کے بعد میں نے نرتوپا میں تقریباً 10 ماہ پڑھایا، 1 سال میں نے ٹیچنگ کی۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنا ادارہ کھولنا چاہیے۔ پھر میں نے شاہین ماڈل سکول کے نام سے، عدلزئی گاؤں ہے ہمارے، تو وہاں پر میں نے شاہین ماڈل سکول عدلزئی کے نام سے میں نے ایک پرائیویٹ سکول، انگلش میڈیم سکول اپنا سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ اس میں اللہ پاک کے فضل و کرم اور
ایک جذبہ تھا, ایک محنت تھی, ایک اخلاص تھا کہ بھئی اس علاقے کے جو بچے ہیں ان کو اچھی سے اچھی معیاری اور سستی تعلیم پرووائڈ کروں. تو الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا اور بہت جلدی میرے پاس بہت سارے بچے آ گئے. اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد ہی میں نے اس کے ساتھ جو دوسرا گاؤں ہے لکوڑی تاتاری, وہاں پر میں نے اپنی دوسری شاخ کھولی. اچھا عمران بھائی, تو جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کوشچن میں بتایا کہ آپ کو کرکٹ سے جو ہے تو جنون کے حد تک شوق تھا, تو کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی ٹورنامنٹس والے بھی کروائے ہیں, یا آپ نے کچھ باقاعدہ طور پہ کچھ ٹیم کی سلیکشن, یا آپ کچھ پروموٹ کیا ہے آپ نے اپنے علاقے میں کرکٹ کو؟ بہت اچھا سوال ہے یاسر آپ کا. میں ایز اے پلیئر تو میں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں دے سکا کیونکہ میں ایک ایوریج سطح کا کھلاڑی تھا. بیسیکلی جو میں نے کرکٹ کھیلی وہ ہارڈ بال کی کرکٹ کھیلی. تو ہارڈ بال میں تقریباً 4-5 سال تک ہم نے اپنا ایک کلب بنایا, لنکاشائر کرکٹ کلب. وہ میں نے ہی بنایا, میرے ساتھ 2-3 دوست ہیں جس میں ذوالفقار رچرڈ تھا اور شعیب نواز تھے اور شامی تھا, اور ہم چاروں نے مل کر اس کلب کو بنایا. تو گائے بگائے کھیلتے بھی رہے الحمدللہ. جب ہم نے اپنا کلب بنایا, ہارڈ بال کلب بنایا, تو پہلے ہی اپنے سال میں ہم نے ہارڈ بال کا جو تحصیل لیول کا ٹورنامنٹ تھا وہ بھی جیتا, پھر ٹینس بال کا ٹورنامنٹ تھا وہ بھی جیتا. تو جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے کرکٹ کے فروغ کے لیے کچھ کیا, تو بالکل جی میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کھیلنے والے تو بے شمار ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ان کے لیے ٹورنامنٹس کا انعقاد نہ کیے جائے اور جب تک ان کو کچھ اس طرح پلیٹ فارم مہیا نہ کیے جائے تو پھر تو کرکٹ کو فروغ نہیں مل سکتا اور نہ ہی باقی رہ سکتی ہے. میں نے اسپیشلی ہارڈ بال, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینس بال سے تو ہر گلی محلے میں اور ہر گاؤں میں اور ہر کریا میں لوگ کھیلتے ہیں, لیکن جو صحیح ایکچوئل جو گیم ہے وہ ہارڈ بال کی ہے. تو میں نے ہارڈ بال کے فروغ کے لیے, کیونکہ ہارڈ بال تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکا تھا, جو لوگ کہ لوگ جو میری بات یہ سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہارڈ بال ذرا کاسٹلی گیم ہے, کیونکہ اس پہ بال جو ہے وہ بھی, اور جو بیٹ ہے, جو ٹینس بال کا جو بیٹ ہوتا ہے یہ 200-250 روپے کا ملتا ہے, اور جو ہارڈ بال کا وہ 3000 سے 5000 اور 10 اور 20,000 روپے کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہارڈ بال ذرا مشکل گیم ہے اور ذرا وہ کاسٹلی ہے. تو میں نے ہارڈ بال کی پروموشن کے لیے متعدد ٹورنامنٹس کروائے, اور تحصیل ہزرو اور تحصیل اٹک کی جو پوری تحصیل کی بیسٹ پلیئرز تھے ان کے کھلاڑیوں پر مشتمل میں نے جو ہے 3 نمائشی میچز بھی کرایا, اور الحمدللہ تینوں میچز میں بھرپور طریقے سے لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا. میں نے مہمان خصوصی کو انوائٹ کیا وہاں پر, ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, ان کے لیے اچھی ٹرافیز کا انتظام کیا, اور تینوں میچز الحمدللہ ہزروں نے جیتے. تو بے شمار الحمدللہ ایسے میں نے ٹورنامنٹس کرائے, ایسے میچز کروائے کہ جس کی وجہ سے کرکٹ اور اسپیشلی ہارڈ بال کرکٹ کو بقا اور فروغ ملا. لاگت چرچ میں فروغ ملا. جی عمران بھائی, لاگت چرچ کی جو صحافت ہے اس میں آپ نے کس طرح فرسٹ ٹائم یہاں پہ اپنا قدم رکھا؟ اور یہ کرکٹ سے ریلیونٹ آپ کو کوسچن ہے کہ جب میں نے ایک ٹورنامنٹ کروایا جو کہ تحصیل لیول کا تھا, تو اس سلسلے میں مجھے کچھ صحافت کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ بھئی اس میں اخبارات جو ہمارے یہاں لوکل اخبارات بھی تھی, لیکن مجھے کوئی ایسا اس کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی کیونکہ میں کرکٹر تھا. تو مجھے کسی نے بتایا جی کہ یہاں پر لوکل اخبارات ہیں جو ویکلی پیپرز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے نا کوریج بھی آتی ہے, اور آپ ان کے پاس جائیں اور خبر لگوا لیں کہ اس طرح کہ میں میچ کروا رہا ہوں یا ٹورنامنٹ کروا رہا ہوں. تو تقریباً 2004 کی بات ہے یا 5 کی بات ہے, تو ہمارے ہاں ایک ہمارے محلے میں ہی ملا عظیم خان میں طارق علی خان صاحب کا ایک آفس تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تینوں اخبارات چشم فلاک, فوارہ اور فارم انٹرنیشنل ہے. تو اس سلسلے میں جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا, اپنا تعارف کروایا, اور میں نے کہا جی کہ میں اس طرح کا ایک ٹورنامنٹ کروانا چاہتا ہوں اور ہمارا فائنل میچ ہے, تو کائنڈلی آپ وہاں پر آئیں اور ہمیں کوریج دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو کرکٹرز کی اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو. تو پھر اس کے بعد پھر طارق علی خان سے جب میری دوسری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا مجھے کنونس کیا اور مجھے مجبور کیا, اور مجھے کہا جی کہ آپ کافی ٹیلنٹڈ دکھائی دیتے ہیں, وائی ناٹ کہ آپ ہماری اخبارات میں ہماری تینوں اخبارات کو جوائن کریں اور سپورٹس انچارج کی حیثیت سے آپ جو ہے میرے اخبارات کے ساتھ منسلک ہو جائیں. تو پہلے تو میں نے اتنا بادر نہیں کیا کیونکہ میں اخبارات سے بالکل مجھے کچھ اتنا نہ شوق تھا اور نہ مجھے اتنا کچھ ضرورت تھی. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا, کیونکہ وہ بہبودی گاؤں سے اور بیسیکلی ہم بھی بہبودی سے ہمارے آباء و اجداد کا تعلق ہے, وہاں سے ہم مائیگریٹ ہو کر, میرے جو دادا جی تھے ضابطہ خان مرحوم وہ برٹش آرمی میں تھے, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے بہبودی گاؤں سے ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے, یہاں مرکز تھا. تو